حدیث قدسی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزیں لے لوں، یعنی اس کی آنکھیں لے لوں، اسے اس مصیبت میں مبتلا کر دوں اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے، میں اس کے بدلے میں اسے جنت دے دیتا ہوں۔ اب کسی کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، مال و اسباب ضائع ہو جائے، تو یہ کہنا کہ یہ مال حرام کا تھا، یہ نظریہ یاد رکھو، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی ایسا کلیہ قاعدہ نہیں بتایا کہ واقعے کا جو ظہور ہے اس کا سبب ایک ہی ہو، یعنی کسی ناگہانی مصیبت یا آفت کے نازل ہونے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا قطعی علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ بندے کو بیماری آئی ہے تو اس کی اسباب کیا ہیں، اگر اس کا مال ضائع ہوا تو کیوں ہوا ہے، کس لیے ہوا ہے، اولاد اس دنیا سے گئی ہے تو کیوں چلی گئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی غلطی، جبر یا ظلم کی اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور حکمت کے تحت بعض دفعہ اسے مہلت دیتا ہے اور بعض دفعہ فوراً اس سے مواخذہ کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ ابتلا، آزمائش میں انسان کے لیے خیر کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف اور دشواری، غم و اندو، حزن و ملال، حتیٰ کہ اسے اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسے کوئی مصیبت پہنچے، وہ صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے، تقدیر الہی پہ شاکر ہو جائے، راضی ہو جائے، تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور جب بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم اور تقدیر میں کوئی اعلیٰ مرتبہ مقدر ہو، اللہ نے اس کو کوئی مقام دینا ہو، اور وہ مقام وہ اپنے عمل صالح سے نہیں پا رہا، تو پھر اسے آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے، جان، مال، اولاد، ان چیزوں کی کمی سے، اور اسے صبر و استقامت کے ذریعے وہ عالی شان مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں عافیت و سلامتی کی زندگی گزار چکے ہیں، جب وہ قیامت کے دن اہل ابتلا، اہل آزمائش کے اجر کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچی سے کاٹی جاتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی غلطی، سرکشی، کسب حرام پر متنبع کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی اس لیے بھی اس کا نقصان ہوتا ہے تاکہ یہ سمجھ جائے، حرام سے توبہ طائب ہو جائے، غلطی سے توبہ طائب ہو جائے، اس لیے اس کو تاکہ یہ خواب غفلت سے جاگ جائے، یہ اس روش کو اختیار کر دے۔ اور قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا، سا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کوئی بعید نہیں تم ایک چیز کو ظاہر حال میں اپنے لیے برا سمجھو، لیکن حقیقت کیا ہے، اللہ کے ہاں تمہارے لیے اس میں خیر ہو۔ اور قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو مگر اللہ کے ہاں وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ اس کو چھین لیتا ہے۔ ایک چیز جو تمہیں بہت بری لگتی ہے مگر اللہ کے ہاں وہ بڑی پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو بندے کے لیے پیغام یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پر شاکر ہو، اپنے اللہ کے حکم اور اللہ رب العالمین کی مشیت پر راضی ہو جائے اور اس پر صبر و استقامت کرے گا تو اللہ اس کو اس پر اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ خلاصہ کلام کے یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ ہر بار اس کا مال جو ضبط ہوا ہے، اس کے گھر کو آگ لگی ہے، اس کو پریشانی آئی ہے، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ صرف وہ مال حرام ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کو آزمانا بھی چاہتا ہے، متنبع بھی کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو خواب غفلت سے جگانا بھی چاہتا ہے، اس کو کوئی رتبہ دینا چاہتا ہے، اخروی اور قیامت کے دن اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اس لیے دنیاوی طور پر اس کو آزمایا جا رہا ہے۔